کو چاہیے یا جس طریقے سے اس دنیا میں تبلیغ عمل میں لائی گئی ہے اس کا مقصد اس گھر کو سنبھالنا ایک بنیادی طور پہ تو اس جینڈر سے ہی نکال دیا گیا. آپ صرف انسانی حقوق میں ہی خواتین کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے اس دن کے حساب سے کہ خواتین کو الگ سے نوبت کیوں آئی. بنیادی انسانی حقوق میں ہی وہ انسان کنسیڈر کیوں نہیں کی جاتی کہ اسے بتایا جائے کہ خاتون پہلے ایک انسان ہے پھر اس کے بعد اس کے کچھ انسانی حقوق ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ بھی اسی طرح انسانی ہمارے جو یونائٹڈ نیشنز کا بھی جو ڈکلیریشن ہے اس کے مطابق بھی وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ خواتین کے انسانی حقوق. مجھے سب سے پہلے خود بھی اس چیز پہ میں چونکہ خود جینڈر کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں تو ہمیں ہمیشہ یہی ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ جینڈر کو اس طریقے سے اس صنف کو الگ الگ کر دینے سے کیا ان کے حقوق بھی اسی طریقے سے الگ الگ ہو گئے ہیں. صرف اس جینڈر کی رسپیکٹ کرنے سے ہی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہر وہ تخلیق جو رب نے دنیا میں اتار دی ہے انسان کے روپ میں وہ قابل احترام ہے. اس کو اگر اشرف المخلوقات ہونے کا اسٹیٹس دیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بھرپور بروئے کار لایا جائے. وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے چاہے وہ گھر داری کر رہی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان پڑھ خواتین یا ہاؤس وائف کچھ نہیں کر رہی ہوتی وہ بھی ایک اپنا بنیادی یونٹ میں بہت عمدہ پرفارمنس دے رہی ہوتی ہیں. صرف ان کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی جہاں سے ان کو بھاگ کر ہم اس طرح کی شیلٹر ہومز بناتے ہیں جہاں ان کو آنا پڑتا ہے کہ فیملی ہومز کو چھوڑ کے اور ہوا شیلٹر ہوم جیسے انسٹیٹیوٹس بنانا یہ ہم نے مغرب سے سیکھا ہے. تو ایسی بات ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مغرب سے سیکھا ہے کہ یورپ سے اس کو فنڈ آتے ہیں اور اس وجہ سے یہ لوگ گھروں کو خواتین کو خراب کر کے وہاں تک لے آتے ہیں. ہم ایک بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اس جگہ کو جو کہ بیس ہے گھر وہی ایک ایسا مضبوط یونٹ کیوں نہیں بن جاتا. اور ہمارا بیسک مقصد بھی ایسے سینٹرز کا یہی ہے کہ ہم واپس ان خواتین کو انہی گھروں کی طرف بھیجتے ہیں. صرف ان کی جو ایک وقتی طور پہ ٹراما سے نکالنے کے لیے یہ سینٹر بنائے جاتے ہیں وہ اس ٹراما سے نکلیں اس صدمے کی کیفیت سے نکلیں پھر سے ان کے اندر اتنا اعتماد آئے کہ وہ اپنے گھر کو پھر سے. وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں ان کے سر کو جھکائیں گی انہیں کسی غیر کو دینا پڑے گا انہیں غیر کے آگے. میں اس بات کو یوں لوں گی کہ آج بھی ایک بیٹی اب بھی ایک عورت کے گھر بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو خواہش یہی کی جاتی ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے. دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا وجود ختم کر دیا جائے. تو جب پیدا ہی ہوتے وقت ایک شرط رکھ دی جاتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو کتنا بڑا المیہ ہے. وہ بیٹی ہوگی بیٹا نہیں ہوگا. اور بات یہ کہ کیوں ہے ایسا یہ ایک ہستی کو نرم بنایا گیا ہے اور ایک ہستی کو آیا ہم پامالی کی طرف لے جا رہے ہیں اس کی نرمی کو. اگر وہ کمپرومائز کرتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حقوق بالکل سلب کر لیے. گھبرا کے کیوں نکلتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ انسان ہے. اس کو ایک مشین تصور کیا جاتا ہے کہ جو تھکے گی نہیں جو کبھی گھبرا کے اٹھ نہیں کرے گی جو کبھی چیخے گی نہیں جو کبھی کوئی آواز بلند نہیں کرے گی جو کبھی حقوق کا تو بہت آگے جا کے تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق منوانا چاہتی ہے یا مانگنا چاہتی ہے. اس کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس لیے کہ عورت کو کمزور بنا دیا گیا ہے. عورت کمزور نہیں ہے. فزیکلی اگر وہ تھوڑی ویک ہے تو مینٹلی بالکل ویک ہے. قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے دنیاوی تعلیم ہوتی ہے تو اٹس مین کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور کوئی خاتون اگر ٹیلنٹڈ ہے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اسے موقع دیا جائے نہ کہ اس کے حقوق کی سلبی کی جائے. اور ایکٹ پاس ہونا یا بھی ہیراسمنٹ ایکٹ پاس ہوتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس کی کوئی ضرورت ہے. وہی بات پھر آ گئی اگر ہم اسلام کو سمجھتے ہیں تو یہ سارے ایکٹ اس میں موجود ہیں. آج ہمیں کیوں ضرورت پڑ گئی کہ ہم کمیٹی در کمیٹی بناتے چلے جا رہے ہیں. عمل کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیوں آج کی عورت کہتی ہے کہ 16 دنوں کو ترتیب دیا گیا. آج کا دن جو ہم 16 دنوں کے حوالے سے ہی منا رہے ہیں 25 نومبر سے 10 دسمبر تک. 25 نومبر کو دن منایا جاتا ہے عورتوں کے خلاف تشدد کا دن منایا جاتا ہے اور 10 دسمبر میں خواتین کے قتل ہیں. ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں صرف عورتوں اور لڑکیوں کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں داخلے لینے کرنے والے بہت ساری میڈم منزہ نے مثالیں دی ہیں. بہت سارے دن برابر سسٹرز تھیں جنہوں نے جمہوریت میں آئیں. جمہوریت میں آ کے انہوں نے بہت کام کیا. ان کی اس کاوش کو کوئی مرد برداشت نہ کر سکا
عورت فاؤنڈیشن کی جو فاؤنڈر ہیں وہ میڈم نگار احمد اور شیلا ضیاء ہیں. یہ 2 خواتین تھیں جنہوں نے عورتوں کی اس مہم کا آغاز کیا اور عورت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. آج عورت فاؤنڈیشن کی وہ ایک بہت بڑا 5 دفاتر ہیں پورے ملک میں. یہ موجود پروگرام جو ہے وہ جو کہ بینر پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آواز اور جواب دہی پروگرام ہے. وراثت میں ملتی ہوئی ان کی تہذیب اور روایات ہیں جن کو وہ توڑنا نہیں چاہتے. وہاں پہ بچیاں پڑھی لکھی بھی ہیں, یہ نہیں کہ ان پڑھ ہیں, وہاں پہ پڑھی لکھی بھی ہیں. ہر چیز وہاں پہ موجود ہے, تعلیم بھی ہے. جب اگر کوئی کم تعلیم ہے تو وہ تو پھر ہمارے پورے جو کچھ غلط کیا تو وہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلانے نے یہ کیا تھا. اس لیے یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے آج کے اس فورم پہ کہ مثبت سوچ کو, مثبت رویوں کو پھیلائیں اور خود پہ ان رویوں کا ان کو اپنائیں, اپنے اوپر اپنائیں اور دوسروں کو بھی یہی کریں. میں ڈیو ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا, ایک ایمرجنسی تھی, میں ہاسپٹل پہ جانا تھا تو وہاں پر مجھے آتے آتے 1 گھنٹہ لگ گیا. میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے معذرت کی تھی کہ معذرت کے میری معذرت قبول کر لیں, یہ میرے لیے بہت بڑا تھا تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اس فورم کے حوالے سے اور اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے اور میڈیا کلب کے حوالے سے میں یہ میرے لیے ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ اس فورم کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو NGOs ہیں اور جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہر قسم کے حقوق, خواہ بچوں کے ہیں, خواہ خواتین کے ہیں, بڑوں کے ہیں, یہ خاصی انہوں نے پیش رفت کی ہے. اور اویئرنیس کیمپین کے تحت عورتوں کا کہ جہاں جہاں بھی کوئی اور جو وکٹمائز ہو رہی ہے یا کسی کو کوئی پرابلم آ رہا ہے, لیگلی اس کو آ رہا ہے, فائنانشلی آ رہا ہے, مینٹلی آ رہا ہے, اس کو ہر قسم کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ان کو آگاہ کر رہے ہیں. اور وقتاً مجھے بھی جو میرے متعلقہ کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کسی قسم کی اسائنمنٹ کیا تو مجھے بھی یہ کائنڈلی یہ بتاتے ہیں اور میں بھی عورتوں کے حقوق کے لیے جو بھی کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ 1996 کو یہ میرے لیے بہت عذاب کی بات ہے. آخر میں سب کا بہت ممنون ہوں کہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا اور میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں اور اس کی معلوم دن کا یہی انکار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آگاہی دی جائے, سیمینار کروایا جائے اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ یہ جو صنفی تشدد ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور اس کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے جب ہم اس کے لیے ضرور آگاہی ہوگی. اور میں پرنٹ میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے یہی کہوں گی کہ کائنڈلی اس آگاہی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شعور ہو. اور سب سے زیادہ میں الیکٹرانک میڈیا کے تمام بھائیوں کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس پروگرام میں پہنچ. جب اگر کوئی لڑکی اور لڑکا وہ اپنی مرضی سے کہیں گئے ہوتے ہیں, اگر وہ پکڑے جائیں تو مرد کے اوپر وہ کیس جبری زیادتی کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی, اس کے لیے کوئی اس کو اجاگر نہیں کیا جاتا. حالانکہ اور جو عورت پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان میں بھی خود ایک دوسری عورت زیادہ شریک ہوتی ہے. پہلے تو اس تصور کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم معاشرے میں مرد عورت پہ ظلم کر رہا ہے. باقی ظلم کسی پہ بھی ہو وہ قابل مذمت ہے, وہ قابل اصلاح ہے اور اس کے خلاف جو بھی جدوجہد کرے, آپ کریں, اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کرے یا کوئی اور ادارہ کرے, تو وہ اس مرد کی مظلومیت کے حوالے سے کسی کو بری لگی ہو, کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. لیکن یہ میں نے صرف ایک مثال جو عورت پر جو بہت ساری عورتوں کو میں اگلے دن اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پہ کچھ واقعات پڑھ رہا تھا. اس میں جو بیشتر مظالم ہیں وہ ان کے بھی وہ صرف شوہر کے نہیں ہیں مظالم, وہ اس کی ساس کے مظالم ہیں, وہ اس کے سسرال کے مظالم ہیں. وہاں بھی عورتیں ظلم کرنے والی ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ایک چیز جدوجہد آپ کریں, اس کو وہ قابل ستائش ہے. آپ کی ہمت, آپ کی محنت, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن تھوڑا سا چیزوں کو کلیئر کر رکھ کے پھر ان چیزوں کی جدوجہد کی جائے. یہی خان صاحب نے اپنے اس میں ایڈریس کر لیا. میرا سوال یہ تھا کہ میں آپ سے وہ سٹیٹس جاننا چاہوں گا کہ یہ ساس بہو پہ تشدد, ماں بیٹی پہ تشدد, بہن بہن پہ تشدد,
عورتوں کے صنفی تشدد، کیا آپ نے اس پہ بھی کوئی ریسرچ کی ہے کہ اس میں کتنے % خود عورت پہ ظلم کی ہے؟ وہ اسٹیٹس اگر وہ آپ کے پاس ہوں. اور دوسری آپ سے گزارش یہ تھی کہ تھوڑی موقع پہ بھی اصلاح کر دیں اس ورکشاپ میں، مجھے ضرور یاد رکھیے گا ایز اے ٹریننگ کے لیے. اور یہ جو آپ نے بات کی، اگر مہربانی ابھی فرما دیں کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی گھر سے. اسٹیٹس موجود ہیں تو میں نے شروع میں کہا کہ پبلیکیشنز بھی عورت فاؤنڈیشن یہاں سے آکسفام کا ہے، پورا پروجیکٹ چل رہا ہے پبلیکیشنز کا. پھر ڈیٹا کلیکشن کا ایک پورا سسٹم موجود ہے، پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ڈیٹا کلیکشن اینڈ مانیٹرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ عورتوں پر ہونے والے تشدد، جن میں بچیاں، بڑے عمر کی یا خواتین، جو کہ آپ نے اسپیسیفک کہا کہ خواتین پر خواتین کے تشدد، خواتین پر مردوں کے تشدد، یہ پورا اسٹیٹس موجود ہے جس کی رپورٹ میں آپ کو شیئر کر سکتی ہوں اگر آپ اپنا ایڈریس. پرسنٹیج میں آپ کو اس وقت نہیں، کیونکہ ایگزیکٹ فگر دیکھیں کوئی بھی فورم ہوتا ہے اس پہ آپ ایگزیکٹ ڈیٹا کوڈ کیے کریں، کیونکہ بعد میں چیز غلط ریپیٹیشن میں آ جاتی ہے. آپ کو پوری رپورٹ مل سکتی ہے کہ کب کون سا واقعہ. اور سرگودا میں اسپیشلی میں کہوں گی کہ سرگودا میں عورت فاؤنڈیشن نے 2006-07 میں دارالامان پہ پورا پروجیکٹ کیا، جس میں آ کے اس دارالامان میں جو خواتین موجود تھیں ان کا کیا کہ کیس اسٹڈیز لیں اور یہاں پہ بہت کافی عرصے تک ان کے ساتھ رہے، حقائق کو جانا کہ اصل حقائق کیا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ان اداروں کا رخ کرتی ہیں. ابھی ہوا شیلٹر ہوم کا بھی جو ذکر ہوا، یہ اس لیے انہوں نے بھی یہاں پہ بڑی اچھی بات کی کہ ادارے جو ہم بنا دیتے ہیں کہ یہ ادارے بن گئے، شاید ہم عورتوں کو خراب کر کے پھر اپنے کام چلانے کے لیے یہ پوری کسی پالیسی کا حصہ بن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس دارالامان میں یہاں ہمارے سرگودا میں کام کر کے گئی، ہماری ریجنل کوآرڈینیٹر رہی، وہ یہاں پہ کام کر کے گئی، اور بہت سارے حقائق جو دیکھنے میں اور تھے حقیقت میں اور. آپ نے یہ خبر جو خبر بتائی ہے، دیکھیں سب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر جگہ اچھا برا میڈیم مدرسہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اصلاح کی وہ آپ نہیں ہے، آپ کے اندر ہی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ہمیں ٹائم دیتے ہیں کسی دن جو میڈیا آتے ہیں میڈیا کی ٹریننگ ہوگی، اور وہ لمبی یہ چھوٹی دن کی ٹریننگ نہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. دیکھیں میڈیا اس وقت جو کام کر رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری والا کام ہو رہا ہے، بہت ذمہ داری والا کام ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ بہت سارے اچھوں میں کچھ ایسے غلط ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے بھی پھر پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے ہمارے صحافیوں کی تمام دوستوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا، بہت بڑے لیول پر رپورٹ کیا تھا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جیسا ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کی عمر 10 سال ہے، میری عمر 40-45 سال ہے، میرا قد جو ہے نا اس سے بہت بڑا ہے. اب اس سے جب ہم نے انٹرویو لینا ہے تو کس طریقے سے لینا ہے یا کیسے لکھنا ہے؟ ایک عورت ہے، ایک عورت بھاگ گئی. بہت پرانا ہے، میں کالم رائٹر رہی ہوں، اخبارات سے بہت پرانا لنک ہے. میرے ابا جی 1955 میں ایک رسالہ کامران نکالتے تھے جو میں نے اس کو کنٹینیو کیا ہے. ایسے نظریے پہ پہنچے یا ہم نے کوئی ایسا شعور اجاگر ہو کہ ہم نے بچنا ہے، ایک شے ملتی ہے. آپ یقین کریں کہ ان خبروں کا ایسا مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے کہ وہ پرووک کرتی ہیں چیز، وہ چیز نہیں کہ خواتین کو جو بنیادی ضروریات جو ان کی ہوتی ہیں وہ آپ پوری کر رہی ہیں. اس کے لیے کیا کوئی ایسی ہیلپ لائن آپ نے کوئی قائم کی ہے کہ اگر کسی بھی خاتون کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ لوگ ٹیلی فون نمبر کے ہٹ کے کوئی ایسی ہیلپ لائن آپ کے پاس آپ نے دی ہے عوام کو؟ ویب سائٹ پہ موجود ہیں بہت سارے. اب ساری خواتین کو تو انٹرنیٹ نہیں ہے، میں کوئی کہا ہے وہ ساری خواتین گھروں میں. اس کے علاوہ عورت فاؤنڈیشن کی یہ روایت یہ کہ وہ پارٹنر کے ساتھ کام کرتی ہے وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ، تاکہ ان لوکل لوگ جو کہ اس کمیونٹی میں 24 گھنٹے رہتے ہیں ان کے مسائل ان کو پتہ ہوتے ہیں. یہاں پہ جیسے شفیق ڈوگر صاحب اسٹار ویلفیئر یہ عورت فاؤنڈیشن کے پارٹنر، اسی طرح مجلس تحفظ ماحولیات MTM وہ بھی عورت فاؤنڈیشن کے پارٹنرز ہیں. عورت فاؤنڈیشن کا پہلے سرگودا میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آفس بنا ہے. لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، سوات، اسلام آباد یہاں پہ ان کے آفیسز ہیں. یہاں پہ حالانکہ کام 2001 اور 2 کے ان کی یہ کمپین CCWR 1 اور 2 سے کام کر رہی ہے. لوکل لوگوں کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس طرح انٹریکٹ نہیں کر سکتی جتنی کہ یہاں کی ایک CSO جو کام کر